اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ جو علم ہم سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کتنے سارے پوسٹ ہیں، حدیث کا حوالہ غلط، حدیث کا ترجمہ غلط، آیت کی تفسیر غلط، الفاظ غلط، بعض اوقات کچھ کا کچھ ٹائپ کیا ہوا ہے، بولنے والا ویڈیو بھیج رہا ہے وہ غلط سمجھا رہا ہے بات کو، حدیث کا مطلب کچھ ہے یہ بتا رہا کچھ، اس سے مسئلہ نکال رہا کچھ، اس سے شرک نکال رہا جبکہ توحید اس کے اندر ہے، سن رہا ہے۔ ان کی آواز بہت اچھی لگتی ہے، ان کا سٹائل بہت اچھا ہے، دل کو چھو جاتی بات، اسی لیے تو مت سن، دل کو چھو جاتی ہے، غلط بات ہے، دل کو چھو جائیں نقصان ہوگا تیرا۔ کتنے لوگ ہیں فلاں کا بھیجتے، اسرار احمد کا کوئی بھیج رہا ہے، کوئی اسماعیل من کا بھیج رہا ہے، نعمان علی خان کا بھیج رہا ہے، یاسر قاضی کا بھیج رہا، پھیٹے والا اس کا بھیج رہا ہے، مرزا علی مرزا انجینئر اس کا بھیج رہا ہے، کوئی اور کسی کا بھیج رہا ہے، کوئی محمد شیخ ہے اس کا بھیج رہا ہے، کوئی جاوید غامدی کا بھیج رہا ہے۔ یہ سب غلط لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے پاس کچھ نہ کچھ صحیح ہوگا لیکن اوور آل ان کی دعوت صحیح نہیں ہے، منہجی اعتبار سے یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ لیکن تو اتنا پیار کرنے لگا ہے اسے، ابھی اس کسی نے سنا ہوگا تو اس کو برا بھی لگے گا، اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا ہے، انفیچویٹڈ ان سے اتنا ہو گیا ہے کہ اگر ایک معتبر عالم بھی اگر ان کے بارے میں بولے ان کے پاس غلطیاں ہیں، یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، اس کو برا لگتا ہے، ایسا کیسا بول رہے آپ، یا پھر مائنڈلی کیا کہے گا، نہیں میں ان کی صحیح باتیں لیتا ہوں اور غلط باتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کتنا صلاحیت والا ہے تو، ماشاء اللہ، اتنا ٹیلنٹڈ ہے، اتنا علم والا ہے تو پھر علم حاصل کیوں کر رہا ان سے؟ اتنا جب علم والا ہے کہ ان کی صحیح غلط کی تمیز تجھ کو ہے تو پھر کیوں نہ تو براہ راست قرآن و سنت سے علم حاصل کرے، بڑے بڑے علماء سے حاصل کرے، ان کے پیچھے کیوں پڑا ہے تو؟ ٹرانسلیشن میں کیوں جی رہا تو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو غلط علم جو ہے یہ بھی فساد کی جڑ ہے، بلکہ سارے فساد کی جڑ تو یہی ہے، سارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ انسان کی معلومات غلط ہو۔ بھئی آدمی غلط گاڑی لے کے غلط راستے پہ کیوں جا رہا؟ اس کی معلومات غلط ہے، اس کی نہیں پہنچے گا وہ منزل تک، کیونکہ وہ گئے غلط راستے پہ۔ اور اس کی معلومات صحیح ہوتی تو اس کی کوششیں اس کو صحیح نتیجے تک لے جاتی، منزل تک لے جاتی، لیکن اس کی کوششیں ہر قدم اس کو منزل سے دور کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکشن غلط ہے۔ ڈائریکشن کیوں غلط ہے؟ نقشہ غلط ہے تیرا۔ کون دیا؟ فلاں دیا۔ کیوں لیا اس سے؟ بہت اچھے لگتے ہو میرے کو۔ اس لیے ہم اپنی چوائس سے چن رہے ہیں کہ کس کا سننا ہے، اپنی چوائس سے سن رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء سے پوچھ کون معتبر ہے کون معتبر نہیں ہے، کون معتبر ہے کون معتبر نہیں ہے، پوچھ، اپنی رائے مت چلا، اپنا عقل مت چلا۔ ڈاکٹر جو بولتا برابر سنتا، علماء کی نہیں سنتا، اس میں عقل چلاتا۔ ڈاکٹر بولتا یہ دوا نہیں، وہ دوا استعمال کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، آپریشن کرنا پڑے گا، فلاں چیز کرنی پڑے گی، تھیراپی کرنی پڑے گی، چپ چاپ بولتا جو آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب، کتنا دینا ہے اتنا دینا ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کرو آپ علاج۔ اپنی بالکل عقل نہیں چلاتا اس کے سامنے۔ جسم کے ڈاکٹر کے بارے میں یہ حال ہے، لیکن جو دین کے ڈاکٹر ہیں ان کے بارے میں بحث کرے گا، ایسے تھوڑی رہتا، تو اس کو کچھ بھی معلوم نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے بولیں گے نہیں آتا، لیکن یہاں وہاں سے سن کے آتا اور علماء کے خلاف تنقید کرتا ہے۔ تیری چاہت کے خلاف اگر عالم بولے دشمن بن جاتا ان کے خلاف پھر بولنا شروع کرتا، ان کے ویڈیوز پہ کمنٹ کرتا ہے، ان کا ویڈیو ہو اگر تنقیدی ویڈیو، اگر گمراہ لوگوں کے بارے میں بلاؤ، نیچے جا کے خود کمنٹ کرتا اس کے اوپر۔ ان کی اچھائی ابھی تو دیکھنی چاہیے، کیسا آپ ان کو برا بول سکتے، تو ان کو کیوں برا بول رہا ہے؟ ان کے اندر اچھائی نہیں ہے کہ تو بھی تو تنقید کیا نا، تنقید کرنے والے پہ تو تنقید کیا، تو کیا نیا کیا؟ تو بھی تو وہی کیا۔ غلط مت بولو دوسروں کو، یہ اچھا آدمی نہیں دوسروں کو غلط بولتا ہے، تو کیا کر رہا؟ تو بھی تو ان کو غلط بول رہا ہے جو دوسروں کو غلط بول رہے، تو بات تو وہی ہوئی۔ اور کیا وہ لوگ غلط نہیں بول رہے دوسروں کو جن کو تو بول رہا کہ ان کو غلط مت بولو، وہ بھی تو دوسروں کو غلط بول رہے، تو صحیح لوگوں کو منع کر رہا ہے غلط بولنے سے اور غلط لوگوں کو اجازت دے رہا بولنے کی۔ یہ انصاف ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے آزاد ہو گیا آدمی، کسی کو بھی سن رہا۔ 2 سال کا جو یہ وقفہ تھا،
اس میں مسجدوں سے دینی مجالس سے کٹ گئے لوگ. اب ساتھی کیا ہوا ان کا جیون ساتھی؟ وہی موبائل، صبح سے شام تک اسی میں. پھر جس کو پسند کر رہا وہ اس کو سبسکرائب کر رہا، اس کو سن رہا. معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دل کا چور ہوتا ہے جو علماء سے نہیں پوچھتا. اس کو بھروسہ نہیں علماء کے اوپر. بولے وہ تو نہیں بولیں گے، کہے کو اپنا چپ چاپ سنو نا، جو اچھا لگتا لو، جو نہیں لگتا وہ مت لو. لیکن پھر یہ چونکہ تمیز تیرے اندر نہیں ہے، دو چار لقمے وہ کھا لے گا جو حرام کے ہیں. غلط باتیں اندر چلی گئی، وائرس جب اندر گیا وہ کام شروع کر دیا دل کے اندر. اب دھیرے دھیرے دل پہ پورے مکڑی کے جالے بنا لیا. اب تمیز ختم ہو گئی، اب اس کی غلط بھی اچھی لگ رہی. اللہ حفاظت فرمائے. یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں آدمی سیکھ رہا. علماء سے سیکھے علم کو، معتبر علماء کے دروس سنیے. ٹھیک ہے ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی آ رہا ہے، معتبر لوگوں کے سنو. پہلے دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پہلے دیکھو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، پھر سنو اس کو. نہیں ہے تو مت سنو. دیکھیں گے تو صحیح، مت قریب مت جا. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. قریب جائے گا دھوکے میں پڑے گا، قریب جائے گا دھوکے میں پڑے گا. آپ کا بیٹا، چونکہ بات طویل نہ ہو اس لیے بتا رہا ہوں، وقت تو ہو گیا تقریباً. آپ کا بیٹا، وقت کی گنجائش ہے انشاءاللہ، آپ کا بیٹا اگر کسی لڑکے کے ساتھ گھومتا ہے جو ڈرگ ایڈکٹ ہے، لیکن وہ بچہ پڑھائی بہت کرتا، ڈرگ ایڈکٹ، پڑھائی اچھی کرتا ہو، مارکس اچھے آتے اس کے، اور بہت بھاگ دوڑ والا ہے لیکن ڈرگ ایڈکٹ ہے، کبھی کبھی شراب بھی پیتا ہے. آپ کیا بولتے اپنے بیٹے کو؟ رہے اس کے ساتھ دیکھو بہت انٹیلیجنٹ ہے، بولتے ایسا بہت انٹیلیجنٹ ہے. اس سے پڑھائی سیکھ، لیکن اس سے لڑائی مت سیکھ. اس سے دنیا کی ٹیکنالوجی سیکھ، اس کے ساتھ رہ کے ڈرگ مت سیکھ. بولتے کیا بولتے؟ اتنا بڑا رسک مت لے. دوسرے سے کوئی سے معتبر لوگوں سے ٹیکنالوجی سیکھ، لیکن اس کے ساتھ رہے گا ڈرگ ایڈکٹ بن جائے گا. اس کے ساتھ دکھا ٹانگ توڑ دوں گا، باپ یہ بولتا ہے بیٹے سے. لیکن ابا وہ بہت اچھا ہے، ایسا ہے، اچھا وہ سب ٹھیک، ڈرگ ایڈکٹ ہے وہ، اس کے ساتھ دکھنا نہیں، آئندہ دکھنا نہیں. اس کی ساری بھلائیاں اپنی جگہ، لیکن یہ برائی ایسی ہے کہ تو اس کے ساتھ رہے گا، یہ برائی اگر آئی تیری زندگی خراب ہو جائے گی. تو آپ کو ڈرگ ایڈکشن برا لگتا ہے، اور شرک ایڈکشن، بدعت ایڈکشن، منہج کا بگاڑ ایڈکشن، وہ آپ کو برا نہیں لگتا ہے. گمراہی ایڈکشن آپ کے نزدیک، تو مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک دین اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. دین کا رسک لے سکتے ہیں، دنیا کا نہیں لے سکتے. میڈیکل رسک نہیں لے سکتے، لیکن اخلاقی رسک لے سکتے ہیں، ایمانی رسک لے سکتے ہیں، منہجی رسک لے سکتے ہیں. ہاں دنیا کا رسک نہیں لے سکتے ہیں. تو آپ کے نزدیک دنیا بڑی ہے، دین چھوٹا ہے. آپ چاہے جتنی بڑی بڑی باتیں کریں، آپ کا عمل، آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک دین کا اتنا رسک لینے کا آپ کا ڈر نہیں ہے. آپ کو دین آپ کے نزدیک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یا پھر آپ کو اپنے آپ پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے. اتنا بھروسہ مت کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ.